ہماری اسٹیج پر ہمارے معزز مہمان الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، بالخصوص ولی کامل، نمونہ اسلاف، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت اقدس حضرت پیر محمد شاہ صاحب دامت فیوزہم۔ میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں۔ حضرت نے انتہائی شفقت فرماتے ہوئے اور حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی عدم موجودگی میں بڑوں کا بڑا پن ہوتا ہے۔ حضرت نے بہت ہی شفقت فرمائی، اسلام آباد جانا تھا اور بنوں کے علاقوں میں ان کے پروگرام تھے۔ حضرت نے میری درخواست پر بہت احسان فرمایا، تشریف لائے۔ میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں کہ میں حضرت کا شکریہ کس الفاظ سے ادا کروں۔ اور اسی طرح عظیم مذہبی سکالر، صدر ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد حضرت اقدس حضرت مولانا عبداللہ اقبال صاحب اسلام آباد سے اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں، ہماری اسٹیج کو زینت بخشا ہے۔ میرے پاس ان کے لیے بھی الفاظ نہیں کہ میں کس الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کروں۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ عزیزم مولوی محمد شرحبیل نے دونوں تعلیموں کا آغاز ادارہ علوم اسلامی اسلام آباد سے کیا تھا، اور بحمداللہ آج اس کا وہ علمی سفر بخاری شریف کی آخری حدیث پر ختم ہوا۔ اس موقع پر ہم اللہ کی ذات عالی کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العزت ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور حضرت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میں تہ دل سے مشکور ہوں نوجوان ہمارے مہمان محترم جناب عمار خان یاسر صاحب جو ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، پہلی مرتبہ ہماری اسٹیج کی زینت بنے ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ پروفیسر سلیم طاہر صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے میں انشاءاللہ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا جاؤں گا۔ اسلام آباد سے استاد محترم حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب تشریف لائے ہیں، میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں۔ اب میں اپنے معزز مہمان کو دعوت دینے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ مجلس کے آداب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ میں کل اپنے ایک پیغام کے اندر بھی ایڈوانس معذرت کر چکا ہوں کہ کتنے ہمارے ایسے معزز حضرات ہوں گے جو اسٹیج پر بیٹھنے کے قابل ہوں گے، وہ شاید ہم ان تک نہیں پہنچ پائے اور ان کو ان کی شخصیت کے مطابق شاید اکرام ہم ان کا نہ کر سکیں۔ میں کل بھی معذرت کر چکا ہوں اپنے ایک پیغام میں، آج پھر معذرت کروں گا۔ کتنے حضرات ہوں گے جو ہماری وی آئی پی گیلری کے مستحق ہوں گے، اور کتنے ایسے ہوں گے جو ہماری وی آئی پی گیلری کے مستحق ہوں گے لیکن پنڈال میں بیٹھے ہوں گے۔ تو قرآن کی محبت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، تو اللہ رب العزت وہی اجر وہی اکرام آپ حضرات کا بھی فرمائیں گے جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں، جیسے ان کا اکرام فرمائیں گے جو صوفوں پر بیٹھے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ لہذا قرآن کے لیے آئے ہیں تو پرانا سبق یاد رکھیں گے۔ وہ سبق ہے آج کی رات، تھوڑا سبق یاد ہے۔ آج کی رات ابھی سے ارادہ کرنا ہے۔ آج کی رات کتنے بجے دعا ہونے چاہیے؟ 10 بجے جی؟ ساری رات آج قرآن کے نام ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اکابرین کی گفتگو، قرائے کرام کی تلاوتیں اور شعرائے اعظام کا کلام سن کر کے اور اختتامی دعا میں شرکت کر کے ہم فارغ نہیں ہوں گے، اس وقت تک انشاءاللہ میں بھی نہیں جاؤں گا، آپ بھی نہیں جائیں گے۔ میں بھی آج کی رات قرآن کے نام وقف کر چکا ہوں اور آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آج کی رات جو بزرگ ہیں وہ اپنی جوانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمائیں آج کی رات، جو 60 سال کی عمر کے ہیں وہ فرمائیں آج کی رات، جو 50 سال کی عمر کے ہیں وہ فرمائیں آج کی رات، 18 سال کی رات قرآن کے نام ہے۔ اب میں ملتمس ہوں اپنے معزز مہمان محترم جناب کبیر والا سے تشریف لائے ہیں ہمارے احسان اللہ صاحب، وہ میں ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔
الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ محبت اور عقیدت سے درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ اسٹیج پر میرے علماء کرام، میرے ماتھے کا جھومر تشریف فرما ہیں۔ مجھے جو وقت دیا گیا اس لحاظ سے بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایمان سلامت رکھنے تاں اصحاب نبی تے پہرا دے، صدیق عمر دا نوکر بن، عثمان علی تے پہرا دے، جی کو پاک قرآن نے ماں آکھے اون اماں جی تے پہرا دے، جے پتر حلالی ہیں نادر صدیق دی دھی تے پہرا دے۔ دو فرمائشیں آپ سے کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلوں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کون جاگ رہے ہیں اور کون سو رہے ہیں۔ دو فرمائشیں پوری کر دیجئے، اپنی گفتگو مکمل کرنے چلا ہوں۔ پہلی گفتگو، حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پر نعرہ تکبیر تو لاؤ۔ دوسری فرمائش کرتا ہوں، نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، دیوانہ بڑھ کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج کے وج کے تو سنا ختم نبوت دا۔ جے نوکر ہیں تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، جے مومن ہیں تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا۔ جو عمر کے پرستار ہو نہیں سکتے کبھی علی کے طرفدار ہو نہیں سکتے، جو عمر کے طرفدار ہو نہیں سکتے کبھی علی کے وفادار ہو نہیں سکتے، مقدسات کی توہین کرنے والے شریر کبھی میرے وطن سے وفادار ہو نہیں سکتے۔ نام چینج کرتا ہوں، کبھی جو عمر کے پرستار ہو نہیں سکتے، عمر کی نام کی جگہ، عمر کے نام کی جگہ یہ نام لیتا ہوں، جو علی جو معاویہ کے وفادار ہو نہیں سکتے، جو معاویہ کے وفادار ہو نہیں سکتے کبھی علی کے طرفدار ہو نہیں سکتے، مقدسات کی توہین کرنے والے شریر کبھی میرے وطن سے وفادار ہو نہیں سکتے، جو عمر کے جو معاویہ کے ایک جگہ معاویہ نام لیا، مجمع سے ایک کالا اٹھا چلا گیا، میں نے اکابرین سے پوچھا، میں نے تو صرف نام ہی معاویہ لیا تھا، یہ اٹھ کر کیوں چلا گیا؟ میرے اکابرین نے بتایا کہ عمر معاویہ علی کا نام وہ برداشت کرتا ہے جس کی ماں نیک اور باپ ایک ہو، اصحاب دی صف چاون تے کوئی ٹھر گئے تو کوئی سڑ گئے، نبی دے یار بڑھاون تے کوئی ٹھر گئے تے کوئی سڑ گئے، تے کوئی حیدر نال ملاون تے کوئی ٹھر گئے تو کوئی سڑ گئے، تیرا نام معاویہ چاون تے کوئی ٹھر گئے تے کوئی سڑ گئے۔ میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میں ہوں شام سے، میاں مجھے کوئی کام نہیں تیرے کام سے، میں ہوں شام سے، میں ہوں آفتاب سماویہ، میں علی کا بھائی معاویہ، ہے تمام کفر سڑا ہوا میرے نام سے، میں ہوں شام سے۔ اور در رسول پر پہلے سلام کرتا ہوں، میں پھر ثنائے صحابہ کرام کرتا ہوں۔ ابو تراب کی نسبت پہ ناز ہے مجھ کو،
मुआविया का बड़ा एहतराम करता हूँ। लोगों, अल्लाह ने मेरे नबी को आला बनाया, इतना आला बनाया, मेरा नबी उठे तो आसमां को रूज मिले, बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे नबी को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरा नबी सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे जन्नत बने, जिसे प्यार की निगाह से देखे सहाबी बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे जिन्नूरैन बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। सिद्दीक वो जिसको मुसल्ला रसूल ने दिया। तो फिर मैं कहता हूँ बिला सबब तू खफातिया है इवे कहानी कुतूल दिते, बिला सबब तू खफातिया है इवे कहानी कुतूल दिते, मेकू तलक दे तेकू तासुब दा दर्स इब्ने सलूल दिते, तेकू मलंगा तेरे मलंगे जो दर्स दिते फजूल दिते, नाराज थी वन दी लोड़ कहनी हुकू मुसल्ला रसूल दिते। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह ने मेरे नबी को आला बनाया। आखिरी कलिमात है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, इसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी, आबे कोसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी, फिक्रो निगाहें बशर से कहीं है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी, आमीना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ाइफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, नक्श पाशे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी, रब का महबूब है रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी, आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमीना का दुलारा हमारा नबी, भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके सवारा हमारा नबी, पत्थरों जग से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी, दिल की राहत है आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, है नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी, वो करम ही करम वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी, अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी, अबू बकर हो उमर हो गनी हो अली, सबका आका मौला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी, अब वो बोलेगा जिसका अकीदा मेरे जुमले के साथ मुत्तफिक होगा, जिसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी, कोई नबी ना क़यामत तलक का आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी।